آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اٹھ شیر مجاہد، اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں پھرتے پھرتے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. اسلام کا دم جب بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. اسلام کا دم جب بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر.
کر اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل سر احترام بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ جوانوں کی بڑی تعداد ہے اس وقت، اور بڈھوں کی اتنی ہی ہے جتنی ملک میں RSS کی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ آج میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. اور ہم لوگ روز سفر کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں. ابھی 5 منٹ پہلے مجھے ڈاکٹر نے اوپر انجیکشن دیا اور مجھے نیچے لایا. روز سفر، 2 دن بعد میں آندھرا میں، 3 دن بعد میں تلنگانہ میں. بس مالک کیسے چلاتا ہے وہی جانتا ہے. تو مولانا حاجی صاحب ہم لوگ سوچ کے بھی نہیں آتے ہیں. میں پریشان کر کے میری اسٹائل شعر کو سا پڑھنا تو اچانک یہ شعر یاد آ گیا. ہم تو دعوت والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی ہے. زور سے بول دینا ذرا، ایمان کی بات بھی ہو جائے گی، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. اور دعوت کے پاکیزہ مشن کے ذریعے سے ایمان پر ہی محنت کروائی جاتی ہے. تو ذرا زور سے بولنا، ہمارا ایمان ہے کہ بلوانے والی ذات، بولو زور سے، کس کی ہے؟ نہیں پتہ نہیں ہے کس کی ہے؟ پھر ایمان تازہ ہوگا. بولو زور سے، زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. بولو بولو، نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ. بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ. بارش کو کون برساتا ہے؟ اللہ. کورونا کو کس نے لایا تھا؟ اللہ. کورونا کو کس نے بھگایا؟ اللہ. یہ بڑا کورونا جو ملک میں ہے اس کو بھی کون بھگائے گا؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. ہم سکھاتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ. اس لیے میں نے دیکھیں، آپ آیت پڑھا رہے ہیں، آیت جو میں نے شروع میں پڑھا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. میرا آج کا عنوان ہے کہ ملک کے موجودہ حالات پر ہماری ذمہ داری. تو آیت بھی اللہ نے میرے ذہن میں بھی ڈالا کہ اللہ اپنے لاڈلے حبیب پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو اور پوری دنیا کے عام انسانوں کو بھی یہ پیغام دیا. قل، اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد دنیا کو یہ سندیش دے دیجئے، اے لاڈلے نبی دنیا کو یہ بتا دیجئے، حکمرانوں کو بھی، عام جنتا کو بھی، مزدوروں کو بھی، تمام لوگوں کو یہ بتا دیجئے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے ملکوں کو چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. سارا خیر، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی تمام چیزوں پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. پاور اسی کے ہاتھ میں ہے. بولو زور سے، سپر پاور کون؟ ایک بات، سپر پاور کون؟ اللہ. شکتی شالی کون؟ اللہ. گریٹ پاور کون؟ یہی تو الفاظ بول کے آپ کو ابھی بلایا گیا. گریٹ پاور اللہ، سپر پاور اللہ، شکتی شالی اللہ. اور آپ کو ابھی آپ کے
لیٹسٹ انداز میں کیا ہے نا. کیا آواز پڑی آپ کے کان میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آ جاؤ سنو سنو. اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سپر پاور ہے. امریکہ سپر پاور نہیں, اسرائیل سپر پاور نہیں, دنیا کی کوئی طاقت, کوئی بادشاہ چاہے کوئی بھی ہو, اللہ اعلان کرواتا ہے, 5 مرتبہ اعلان کرواتا ہے کہ سنو میرے بندو, اللہ اکبر. وہ جو اللہ ہے, تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارا رازق ہے, کرتا دھرتا ہے, وہی اکبر ہے, وہی سپر پاور ہے. امریکہ سپر پاور نہیں, اسرائیل سپر پاور نہیں, اللہ سپر. اور کورونا کے دور میں اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اونلی سپر پاور میں. کیوں؟ کورونا کے دور میں اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا. پوری دنیا کہتی تھی امریکہ اس کا سپر پاور, امریکہ شکتیشالی ہے. اللہ نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو امریکہ کتنا کمزور ہے. اللہ نے پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو میں چھوٹا سا وائرس جو دکھ بھی نہیں رہا ہے, میں اس کو بھیج رہا ہوں. اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جس کو تم سب سے بڑا سپر پاور سمجھتے تھے, دنیا نے دیکھا کہ سب سے زیادہ موتیں امریکہ. تو اللہ کو ایکچولی دکھانا تھا کہ دیکھو تمہارا سپر پاور زیرو پاور ہے. میرے نہ دکھنے والے وائرس کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, ہے نا. دکھتا بھی نہیں تھا وہ وائرس. صرف حکومت کیا کہتی تھی, ہاتھ دھوتے رہو, ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹا. میں تو کہتا ہوں کہ میرے ہر چیز میں انما مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی. اور قرآن تو ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے. مشتاق بھائی, ایاز صاحب, مولانا امام صاحب, میں نے اس زمانے میں جب کورونا آیا تھا تو اس زمانے میں نے کہا تھا کہ نہیں ہمارا تو ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. اور میرے بھائی مرحوم مولانا بشیر الدین ندوی ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے تمہاری طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے فیصلے مصلحت کے خلاف نہیں. کوئی نہ کوئی راز ارے بولو ہوتا ہے. تو جب میں نے میرے بھائی کے اس جملے پر دھیان کرا تو جب مجھے یاد آیا کہ کورونا بھیج کر اللہ نے بہت بڑا ہندوستان پر خاص طور سے احسان کیا. اب آپ بولیں گے ہندوستان پر ہی کیوں؟ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ مرے لیکن ہندوستان پر کورونا بھیج کر اللہ نے خاص طور سے ارے بولو احسان سمجھا تو میں آپ کو کیسے احسان. آپ کو یاد ہے کورونا سے 1-1.5 سال تک پہلے دلی کے شاہین باغ سے لے کر دھولیا کی گلیوں تک ہر جگہ شاہین باغ لگے ہوئے تھے. وقت کی مکار اور بدماش حکومت یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کے کاغذات چیک کیے جائے اور ان کو نکالا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جب یہ علماء ارشد مدنی نے یہاں پر 80 فٹی روڈ پر ایک غلام رکھی تھی اور میں آیا تھا تو اس وقت کی مجھے یہ جملہ یاد آیا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ کورونا میں کورونا کو اللہ نے اسپیشل ہندوستان کے لیے کیوں بھیجا؟ کیونکہ ہندوستان کی مکار سرکار یہ نعرے لگا رہی کہ ہم تو نکال کر رہیں گے. مطلب ہم کو نکال کر رہیں گے. اور مسلمان کیا نعرے لگا رہے تھے؟ نہیں جائیں گے. کاغذ کورونا نہیں دکھائیں گے, نہیں جائیں گے. لیکن مان نبی کا ٹکلا کیوں نہیں دکھائیں گے کاغذ. آخر اللہ نے کیا کرا کہ نہیں مان رہے نا تو اللہ نے کہا ملک میرے ہاتھ میں ہے, بادشاہ میرے ہاتھ میں ہے, میں جو چاہوں گا کروں گا. تو میں نے اس زمانے میں کہا کہ کورونا کا ہندوستان میں آنے کا موڈ نہیں تھا. نہیں سمجھا, قسم خدا کی کورونا کا موڈ نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ تم نے بدماشیاں کی ہے, تم نے بدماشیاں کی ہے تو پھر کورونا کو آنا پڑا. اور کورونا کے آنے کے بعد میں پھر بھلا کیا ہوا معلوم آپ کو؟ دیکھو میں یہ سب چیزیں سوچ کے نہیں آتا کہاں سے کہا وائرس پر جاتے مجھے خود تب کورونا کا آنے کا موڈ نہیں تھا. پھر کورونا آیا, اللہ نے اس لیے بھیجا کہ جاؤ ہندوستان کی بھی سیر کرو کیونکہ ہندوستان میں بدماش مسلمانوں کو اہل ایمان کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے کورونا بھیج دیا. کورونا جب آیا
تو جناب جو حکومت ملک سے باہر نکالنے کی بات کر رہی تھی وہی حکومت کورونا کے آنے کے بعد آپ کے اور میرے موبائل میں گھس گھس کر کہہ رہی تھی کرپیا اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ملک چھوڑنا تو ارے بولو ملک چھوڑنا تو دور کی بات، بیٹا گھر بھی چھوڑا تو ڈنڈے اور کھائے الحمدللہ ڈنڈے. ارے بولو. تو میں کہتا ہوں ہر چیز میں اللہ کا راز ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے. اب ایک پترکار نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب کیا اصل ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا سمجھ میں آئی؟ تمہارے محلے میں جاؤ تو ایسا لگی نہیں کہ کورونا آیا. نہیں سکتا تمہارے محلے میں تمہارے مسلمانوں کے پتہ ہی نہیں چل رہا کورونا آیا، سب بنداس گھوم رہے ہیں. اور پھر اگلا جملہ ہمارے کا پوچھنا کیا جاتا ہے کیا آنکڑے یہ بتا رہے کہ مسلمان کم مر رہے ہیں. آنکڑے کیا دکھا رہے ہیں کہ مسلمان کم مر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ جبکہ تم لوگ تو ماسک بھی نہیں لگا رہے ہیں. ماسک تم نکلتے تھے تو داڑھی کے اوپر رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی آ گیا تو داڑھی سے. مسلمان احتیاط نہیں کر رہا، مسلمانوں کے محلے میں لگی رہا کہ کورونا آیا، ماسک نہیں لگا رہا، پھر بھی کم مر رہے ہیں. تو میں نے کہا جواب سنے گا؟ کہ ہاں میں نے کہا دیکھو کورونا کا ہندوستان آنے کا موڈ نہیں تھا جو میں نے بولا. اب تم نے بدماشی کیا کرے کہ تم نے NRC کی باتیں کرے، پھر اس کے بعد میں تم نے بدماشی یہ کرے مسلمان اس لیے کم مر رہے ہیں کہ تم نے بدماشی یہ کرے کہ تم نے کورونا کو چھڑکانی کیا. کورونا کو سیدھا چائنا سے دلی ایئرپورٹ پر اتارا. کورونا دلی ایئرپورٹ پر اترا، پھر وہاں سے اس نے ٹیکسی پکڑ کر اس کو سیدھا تم نے کہاں داخل کیے؟ نظام الدین مرکز پر داخل کیے. کورونا وہاں گیا، وضو کیا اور مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں تم نے اخبار میں لکھنا شروع کر دیا کہ کورونا کہاں سے آیا؟ نظام الدین سے آیا. تو جو کورونا پوری دنیا میں بغیر مذہب کے گھوم رہا تھا تم نے اس کو مرکز میں نہیں سکتا، تم نے اس کو مرکز میں داخل کر دیا. اب بتاؤ جب کورونا مرکز پر جا کر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمانوں کو کیوں مارے؟ وہ تو ہمارے والا ہو گیا. ارے بولو او میرے یارو، بہت ہی سادے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قسم اللہ کی حکومت صرف اللہ کی، کوئی کچھ نہیں بنا سکتا. سب اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اکثر بیان میں کہتا ہوں حکومت صحیح کہ باولے چالے حکومت کو بھی کہتا ہے، ایسا نہیں کہ تم کو سمجھا. حکومت صحیح میں کہتا کہ ہمارے ساتھ زیادہ باولے چالے ارے تو نہیں کرنا ہے نا. نہیں تو گیم کہیں اور سے چلتے ہیں، گیم کہیں اور سے چلتے ہیں. وہ وقت کا بادشاہ بھی تھا ابرہا جو پوری طاقت اور پورے پاور کے ساتھ میں آیا تھا، جس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا اور جسے بڑا غرور تھا. اور اس کے سامنے ابرہا کے اس ہاتھیوں کے لشکر کے سامنے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بالکل کمزور تھے. وہ اپنے کعبۃ اللہ کی اس اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت بھی اللہ نے اپنے گھر کی ابرہا سے حفاظت کی. اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا محمد تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ تو ہم تو یہ پوتر قرآن کی پنکتیاں اور پوتر قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہندو بھائیوں کو بھی سمجھاتے ہیں، وقت کی حکومت کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے پاس دیا ہے، چین سے رہو. اللہ نے دیا ہے، چین سے رہو. ہمارے پاس بھی 800 سال تھا، نہیں سکتا. ہمارے پاس بھی 800 سال تھا. کیوں؟ 800 سال کوئی کم مدت نہیں ہے. ہمارے زمانے میں GDP ملک کا بہت اوپر تھا. ہمارے زمانے میں ملک اتنا وکاس اور اتنا ترقی پر پہنچ گیا تھا کہ ہمارے حکومت کے دور میں یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. کیوں؟ تم نے 70 سال میں سونے کی چڑیا کو مٹی کی گڑیا بنا تھا. نہیں سمجھا؟ تم نے 70 سال میں سونے کی چڑیا کو مٹی کی گڑیا بنا ڈالا.
او مسلمانوں دیکھو یہ ہیر پھیر اللہ دکھاتا ہے آپ کے اور میرے سمجھنے کی. کیوں ہمارے ہاتھ میں تھا کیوں چھینا گیا؟ کیا کریں اتنے کم وقت میں ساری ڈیٹیل لا نہیں سکتے. کیوں چھینا گیا؟ اس لیے چھینا گیا کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے, ہم اپنے مشن سے ہٹ گئے ہے نا. ہم خیر کی طرف بلانے سے ہٹ گئے, ہم برائیوں کی طرف جانے سے امت کو روکنے سے ہٹ گئے. ہم کو جو مشن جو سندیش دیا گیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم کو 800 سال ہو گئے ملی تو ہمارا بھی معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ ہم بھی محبوبہ کی یاد میں تاج محل اربول بنانے میں لگے. یہ ہم نے بھی بابا جانے کم نہیں کر, ہم بھی تاج محل بنانے میں لگے. پھر اللہ نے ہم سے بھی ارے بولو ہم سے بھی چھین لیا. نشہ ہماری زندگی میں آیا, جوا ہماری زندگی میں آیا, عیاشی ہماری زندگی میں آئی, آرام پسندی ہماری زندگی میں آ گئی, عیش پرستی ہماری زندگی میں آ گئی. پھر نہ جانے ہم کیسی کیسی عمارتیں کھڑی کرنے میں لگ گئے. مجھے یاد ہے ایک جملہ حضرت محمد غلام بستانی صاحب نے بڑا پسند کیا تھا اور اللہ نے میرے دماغ میں کہاں سے ڈال دیا تھا. میں اورنگ آباد میں تھا اور اورنگ آباد میں میری تقریر تھی تو اورنگ آباد میں میرے بیوی کا مقبرہ وغیرہ گھوما اور گھومنے کے بعد اچانک رات میں تقریر تھی تو میرے ذہن میں مستقبل میں ایک جملہ یاد آ گیا اور میں نے رات کے بیان میں کہہ دیا کہ اگر اللہ, یہ جملے پر دھیان دینا, میں نے رات کے بیان میں کہہ دیا کہ اگر اللہ مغلوں کو غلام مستانوی کی عقل دے دیتا تو یہ مغل ہم کو تاج محل پر بیوی کے مقبرے میں دے کر جاتے. یہ مغل ہم کو اچھی اسکول, اچھے ہاسپٹل, اچھے مدرسے, اچھے کالج اور اچھی عمارتیں دے ہے. عمارت کوئی مغل کے اور ہاسپٹل ارے بولو نہیں ہے. کوئی اچھا کالج ہے ارے بولو نہیں ہے. ابھی میں باہر ملا 2-3 بچوں سے تعارف کروایا تو کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, ابھی جس نے مجھے انجیکشن لگایا تو خوشی ہوتی ہے ان کو. ہم چاہتے ہیں کہ میری قوم کا جوان, جیسے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر. خلافت نشیلی جوانوں سے نہیں آئی. کیوں؟ اچھے دن نشہ کرنے والے اور کھوکھلے جوانوں سے نہیں آئیں گے. آج جس قوم کے جوان پر غرور تھا, میں لفظ غرور استعمال کرتا, فخر ہوتا تھا کہ میری قوم میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں, لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کا جوان میدان جہاد میں ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا میدان جہاد میں ہوتا تھا اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام کرتا تھا. آج افسوس ہے کہ مسلمان جوان بھی ناچ رہا ہے اور اب وہ گھوڑا جو میدان جہاد میں کارنامے انجام دیتا تھا وہ بھی اب ناچ رہا ہے. گھوڑوں کو بھی ناچنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. آپ کو دیکھے ویڈیو آپ نے گھوڑوں کے ناچنے, شادیوں میں 50-50 ہزار دیے جا رہے ہیں. ہمارے ایک گھوڑے والے ہیں, ان سے کہو اس کے 2 گھنٹے کے کتنے, تو کہتے ہیں اس کے 15. اچھا یہ گھوڑے کے 2 گھنٹے کتنے, تو کہتے ہیں اس کے 30,000. اس کے 30,000 کیوں, تو بولے یہ ناشتہ بھی ہے. دیکھیں کیا کرتا ہے تباہی تو ایسا ہی نا. کیوں؟ حالات تو آئیں گے بھائی, حالات تو آئیں گے اور آج بھی نہ سدھرے تو یہ جملہ سنو, آج بھی نہ سدھرے تو ایک قرآن کی پہلی آیت جو میں نے اس وقت آج کے خطبے میں پڑھا وہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ علماء جانتے ہیں اس لفظ کی باریکی کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں بھی لام تاکید ہے, عربی گرامر شروع میں بھی لام تاکید ہے اور آخر میں بھی نون ثقیلہ ہے. عربی گرامر میں ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تاکید کے ساتھ کہ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں
آزمائیں گے، ضرور بے ضرور آزمائیں گے، کنفرم آزمائیں گے، بے شک من الخوف، ڈر کے حالات لا کر آزمائیں گے۔ یہ آیت کبھی جب میں پڑھتا ہوں نا، دیکھو قرآن کا ایک معجزہ ہے، معلوم ہے آپ کو، کرشمہ قرآن کا۔ قرآن آخری کتاب ہے، محمد مصطفیٰ آخری نبی، کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی آخری نبی، اور قرآن آخری کتاب۔ تو جب وہ آخری کتاب ہے اور 1500 سال ہو رہے ہیں اور وہ آخری کتاب ہے، قیامت تک بھی وہی رہے گی، تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ، ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہوگا کہ نہیں اب وہ تو اس کو تو 1500 سال ہونے ہو گئے ہیں آنے کو، تو اب نئی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو حالات آ رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے رہنمائی ہونی چاہیے۔ ارے پاگلو، قرآن کا یہ کرشمہ ہے کہ کتنے بھی نئے حالات آتے رہے، کچھ آیتیں ایسی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ ابھی اتری۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھا نا، آپ کو یہ آیت ایسا لگے گا جیسے ابھی اگست میں اتری، 15 اگست میں۔ سمجھا؟ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، ڈر کے حالات لا کر آزمائیں گے۔ پہلا جملہ، آج آپ دیکھو ہر شخص ڈرا ہوا ہے، داڑھی رکھ کر پھیری کرنا کہ نہیں پھیری کرنا سمجھ نہیں آ رہا۔ داڑھی ٹوپی میں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی وردی پہن کر 3 گولیاں مار دے رہا ہے، جس کو سرکشا کے لیے رکھا گیا تھا، وہ کتا بھی جب اس کے سامنے داڑھی اور ٹوپی نظر آتی ہے تو وہ کتا بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالت ہم رات سفر کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں مار دیے جائے، کہاں موبلنسی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے ایسے حالات تم پر آئیں گے، من الخوف، ڈر کے حالات سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا پہلے شاندار داڑھی تھی چہرے پر، شاندار داڑھی، اچھا کچھ دنوں کے بعد میں وہ داڑھی چہرے پر سے نکل گئی۔ میں نے کہا داڑھی تو آپ کے چہرے پر تھی، بڑا خوبصورت چہرہ لگتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب کیا کروں، کیونکہ میرا جو لین دین اور کاروبار ہے نا وہ غیروں کے محلے میں ہے، تو اب داڑھی رکھتے ہوئے جانا ڈر لگتا ہے۔ آگے نظر کیا حالات، کیوں ہم بھی اگر اپنا بچہ اسکول کالج جا رہا ہے یا دوسرے شہر جا رہا ہے تو آج ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹرین میں چین سے بیٹھنا اور ادھر ادھر نہیں جانا، دروازے پہ نہیں جانا، کسی سے بحث نہیں کرنا، تو مسلمان ہے، اگر مسلمان پہچان لیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی بہانے سے تجھے مار دیا جائے۔ دیکھا ہو گیا ماحول ڈر کا، خوف کا، کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے، ڈر کے حالات لا کر بھی آزمائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم ڈر کے مارے اپنے ایمان سے پھرتے ہو، سنت رسول سے رکھتے ہو یا کیا کرتے ہو۔ والجوع، بھوک کے حالات لا کر بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان کر کے بھی آزمائیں گے۔ بڑے بڑے میں نے تاجروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مفتی صاحب اب مارکیٹ میں مسلمان بیٹھ کر بزنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کچھ تاجروں کو میں نے سنا مفتی صاحب پورا کانٹریکٹ فائنل ہو گیا تھا، کیا بولو، پورا کانٹریکٹ فائنل ہو گیا تھا، لیکن مفتی صاحب جیسے ہی سامنے والے کو پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں وہ اچانک کینسل کر دیا۔ آئیں گے، اللہ کہتا ہے ایسے حالات ارے بولو آئیں گے۔ والانفس، آگے اللہ کہتا ہے یہ تو کم جانی لے کر بھی آزمائیں گے، اللہ آزمائے ہر طرح سے آزمائے۔ پھر آگے اللہ نے خوشخبری سنایا وبشر الصابرین، اے محمد کہہ دو جو لوگ ان حالات سے، ان امتحانات میں، ان ایگزامس میں، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں، اے محمد
بشر، ان کو خوشخبری سنا دو. کیوں؟ آج افسوس کیا ہوتا ہے کہ میری قوم کا جوان سمجھنے کو ہے نا، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی مال اور قیمتی سرمایہ کون ہوتا ہے؟ ارے کون ہوتا ہے؟ جوان. ایک بات بتاؤ، انڈین فوج میں 50 کے بعد لیا جاتا ہے. بھرتی کب سے ہوتی؟ ارے بولو بھائی، 18 سال سے ہے نا. اور 40 میں میرا ایک باڈی گارڈ ہے نا 40 گاؤں کا، طبیعت خراب ہے، اس کو لایا نہیں تو کہا کہ مفتی صاحب میں 19 سال میں بھرتی ہو گیا تھا اور 41 سال کی عمر میں نے لایا. یعنی گورنمنٹ جانتی ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ ارے وہ 20 سے 40. میری قوم کا جوان سمجھنے کو تیار ہے. 20 سال تک تو کوٹیا جیل تھا، جبکہ 20 سال اس کے قیمتی بننے کے رہے. کیوں؟ 20 سال وہ کوٹیا جیل تھا. 20 سال کے بعد ماں باپ نے کچھ کالا پیلا سمجھے ہے نا، یا پیلا کر دیے تو اگلے 20 سال میں اس کی سیٹنگ میں رہتا. نہیں سمجھا؟ کس کی سیٹنگ میں رہتا؟ اس کی سیٹنگ میں. اور اگلے 20 سال جیڈوبا ویکس. تو قوم ایسی رہے گی تو پھر تبدیلی آئے. ارے بولو، میری قوم کا جوان مولانا کھوکھلا ہو چکا ہے، کھوکھلا نشے کر کے. ایک زمانہ یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر قومیں تھراتی تھی. کیوں؟ یہ وضو کرنے بیٹھ جائے اور مسواک کرے تو سامنے والے کو پیغام جاتا تھا، فل تیاری میں آئے ہوئے دانت بھی گھسرے. یہ ہسٹری ہماری کھول کر رکھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ ہسٹری ہماری کہ 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام سے اس کے چہرے پر نور بھی ہوتا تھا، جمال بھی ہوتا تھا، خوبصورتی بھی ہوتی تھی. اور اگلا جملہ سن لو کہ 5 وقت کی نماز کی برکت یہ رہتی تھی کہ اس کو اگر کوئی محبت سے دیکھے گا تو محبت ہی نظر آئے گی، اور اس کے چہرے پر کوئی نفرت کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں. یہ نمازوں کی برکتیں، یہ پاکیزگی کی برکتیں تھی، یہ پاک دامنی کی برکتیں تھی. آج میری قوم کا جوان پاک بھی نہیں ہے، پاک ہے، زنا میں ملوث ہو چکا ہے. اور زنا صرف وہ نہیں جس کو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ زنا مخصوص کسی ایک عمل کا نام ہے. نہیں، غلط آپ کے ذہن میں بیٹھا ہے. زنا کسی خاص عمل کا نام نہیں. کیا نبی نے کہا فرمایا؟ العینان تزنیان، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. والیدان تزنیان، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. والرجلان تزنیان، تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں. آنکھوں کے زنے میں 90% قوم ڈوب چکی ہے. ملا بھی محفوظ نہیں رہ پا رہا. کیوں؟ کھولو موبائل، نکالو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننے کے لیے، کسی بڑے عالم کا یا کسی بھی ہمارے اکابر دیوبند کا بیان سننے کے لیے بھی موبائل نکالو. شیطان نے اس طریقے سے قبضہ کر لیا کہ آپ تلاوت سننے کے لیے بھی موبائل نکالیں گے اور یوٹیوب کھولیں گے تو بیان یا نعت یا تلاوت شروع ہونے سے پہلے کوئی ایڈ آئے. کہاں محفوظ رہ گئے؟ نبی نے فرمایا العینان تزنیان، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. محفوظ نہیں رہ پائے. کیا؟ والیدان تزنیان، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتی ہیں. جن جوانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، مسلم جوانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ راتوں میں مصلی پر ہوا کرتے تھے اور دن میں میدان کارزار میں ہوا کرتے تھے. آج اس قوم کا جوان رات کے 2 بجے تک مصلی پر نہیں، وہ عشاء کی نماز چھوڑ کر رات کے 2 بجے تک موبائل پر ہے. کیا؟ اور ان کتوں نے جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، انہوں نے کیا کرے؟
لے بیٹا 2 GB ڈاٹا فری نہیں ہوتا، 2 GB ڈاٹا فری ہے نا. جب تک کہ 2 GB ختم ہوتا نہیں، ڈاٹا ختم ہوتا نہیں بیٹا ہے نا. ایک ماں نے خوش ہو کر ایک مرتبہ دیکھی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے. ماں نے خوش ہو کے جب دیکھی تو اس کی چادر میں نور ہے. ماں خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کی چادر میں بھی نور ہے. خوشی کے مارے چادر سے ہٹایا تو فائدہ نہیں ہوتا. ارے بولو یہ حال جوان ہوتا ہے. نشہ کر رہے ہیں نشہ. ارے تم کو دیکھ کر دشمن کو پسینہ چھوٹنا چاہیے تھا، لیکن آج تجھے دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں بلکہ مارنے کی ہمت کرتا، کیونکہ تو اس کو ظاہری اعتبار سے بھی کھوکھلا اور کمزور بنا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے نشے کا اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہے نا. اور جیسے میں نے کہا نا کہ زنا صرف ایک خاص عمل کا نام نہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں. ایسی ہو میرے جوانوں، نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بہتر نہیں. ہمارے دماغ میں کیا بیٹھ ہے کہ شراب حرام. کسی نے ہم کو کیا سمجھا دیا؟ شراب حرام. ہاں بھائی حرام حرام. اور الحمدللہ میری قوم شراب تک نہیں جا رہی. شراب حرام، لیکن شریعت میں شراب حرام نہیں ہے، نشہ. کیا شراب حرام نہیں ہے؟ لفظ شراب کو مانا تو پینا ہے. چائے نہیں پیتا تو، پانی نہیں پیتا تو. شراب لفظ عربی پینا. پینا حرام نہیں ہے، کیا پینا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ حرام. اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ لانے والی چیز حرام. ختم. اور نشہ لانے والی صرف شراب نہیں ہے. اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ شراب حرام ہے، وہ جو بوتل میں ہے. اچھا شان سے کہتا بھی ہو نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل. بوتل ہی ناشتی بیٹا، تو ناشتا بوتل ہی ناشتی. بوتل تو جا پیا تو وہی رہتی. کیوں؟ بوتل ہی ناشتی. تو ناشتے ناشتے نالے میں بھی ہوتا، نالی میں بوتل ارے وہ نہیں آتی. اچھا تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تجھے سب سے قیمتی مخلوق بنایا، تو اشرف المخلوقات ہے اور تو نشہ کر کے جانور سے بھی بدتر ہو رہا ہے. کبھی آپ دیکھو کہ کوئی نشہ والا اگر پی کر زیادہ پی کر روڈ پر پڑا ہوا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے اور اس کو لاکھ مار کر جاتے ہیں. لیکن ایک کمال کی بات ہے، اس وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اس سے پیار کرتی ہے. وہ کہتی ہے کتنے بدنصیب اور کتنے برے انسان ہیں، کوئی اس کو پانی پلانے کو بھی تیار نہیں ہے. اللہ کی اس مخلوق کو رحم آتا ہے اور پھر وہ پانی پلانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی منہ کھولتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کوئی تو ہے جو مجھ پر رحم. اشرف المخلوقات تھے. آسمان کی بلندیوں سے آج ہم نالیوں میں آئے. اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. اور میرے جوانوں، نشہ صرف وہ نہیں ہے جو شراب میں ہے. اب سنو اپنی بات کو آخر میں ختم کرتے کرتے ہوگا کہ نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے. اور نشہ وہ بھی ہے جو کڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو کھانسی کی بوتل میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو کینسر بنانے والے ٹیوب میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو تو پان ٹپری پر جا کر پان والے سے کہتا ہے 300 120 ڈال. وہ بھی نشہ کیا بولتا جا کر 300 120. اچھا ایک بات، گنتی کا مطلب 300 120 کتنے ہو گئے؟ بولو نا.
تو سیدھا سیدھا ٹپری والے کو بولنا کہ 420 آیا 420 تھا. نشہ وہ بھی ہے, نشہ وہ بھی ہے جسے تمباکو کہتے ہیں. اچھا کچھ تو بہادر رہتے ہیں, ایسا کھا کے بتائیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہوتا تمباکو. اچھا پہلی بار کھایا تھا تو ہاں پہلی بار کھایا تھا پورا گھوما, وہی تو نشہ ہے. اب کبھی ہے تو کھاتا جو اس کا ارے بولو آدھی بن گیا. کیوں؟ میرے دوست ہے جلگاؤں میں آؤ میرے پاس, جلگاؤں میں 4 فروری کو 4 فروری کو غالباً پوری دنیا میں کینسر ڈے منایا جاتا ہے. آج کل ڈے ہو گیا نا ہر چیز کا ڈے, مدر ڈے, فادر ڈے, یعنی جب مدر ڈے رہنا تو اس دن ماں کو مٹھائی کھلانا ہے نا, ہیپی مدر ڈے. ایک دن آتا باپ کا, اس کو بولتے ہیپی, یعنی ایک دن میں پورا سال بھر کا آپ کو ایک دن میں ماں بھی خوش, ایک دن میں ہیلو. تو آج کل ڈے آگے سب ڈے, ایک آتا برتھ ڈے ہے نا, جب پڑھا لکھا پاگل اپنے 58 سال اور 60 سال کی برتھ ڈے مناتا ہے. ایک جگہ مجھے کسی نے دعوت دے دیا, میں چلا گیا, چلو بتایا نہیں کہیں کی دعوت ہے, لیکن میں جیسے ہی گیا تو ان کے بنگلے میں ہال میں وہ پھگے لگے تھے, اور پھر میری نظر پڑی کہ کیک بھی آیا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ برتھ ڈے کی پارٹی ہے, تو میں نے کہا اب تو یہاں سے جانا نہیں, کچھ تو تم چھوڑنا ہے. تو میں نے بھی کہا کہ جیسی برتھ ڈے پارٹی سے تو میں خود آگے بڑھا اور کیک کاٹ کر, وہ تھے بڑے میاں 58 سال کے, تو کیک کاٹ کر میں نے ان کے منہ میں رکھا اور میں نے کہا کھاؤ چیچا 2 سال بچے. کیونکہ میرے نبی نے کیا فرمایا, ہمارو امتی بین 60 و 70, میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 سال کے اندر ہوگی. چیچا کھا لو 2 سال بچے. اب جیسی بولا تو چیچا کو پسینے چھوڑ جائے. ارے موت کا سن کے کوئی خوش ہوتا؟ ہر نبی نے کہا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے اندر ہوگی. ایسا دیکھو برتھ ڈے کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سالگرہ. کیا بولتے ہیں؟ یعنی 1 سال نہیں, 1 سال گرا. اور بولے تو کیک کاٹنا, موت کے قریب جانا اور کیا کرنا. ارے بولو, جبکہ موت سے لوگ اتنا ڈرتے کہ فجر کی نماز کو نہیں آتے. دیکھو کون سسنا جملہ کیا کہہ رہا, اللہ نے ڈال لیا فجر کی نماز کو نہیں آتا. کیوں؟ مسجد کے بازو میں گھر ہے, اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, آ جا میرے بندے, پڑھ جا میرے بندے, نیند سے بہتر نماز ہے. آنے کو تیار نہیں, بازو میں مسجد. لیکن 40 سال کے بعد 45 سال کے بعد فل شوگر ہو گئی, ڈاکٹر نے بولا 5 کلومیٹر تک کے چلنا پڑے گا ورنہ چل جائے گا. تو پہلے مسجد کے بازو میں نہیں آتا تھا, اب صبح کہاں مل رہا, پارولا چوکلی پہ کہاں مل رہا. ارے کیوں یہاں تک کیسے کیا کر کے جا رہے, کیا کہا میرے سب کو ہوتا ہے ایسا جلگاؤں میں بیٹھا, آپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ, میں چھوڑ دوں. نہیں, ڈاکٹر نے بولے 5 کلومیٹر چلنا. پہلے بازو میں نہیں آتا تھا, کہاں نہیں آتا تھا. ارے بولو بھائی فجر میں اٹھے نہیں, لیکن اب ڈاکٹر نے لکھ دیا تو بابا کچھ بھی ہو 5 کلومیٹر چلنا ہے. نہیں تو سمجھ رہا نہیں انسان. یہ میری قوم میں کہہ رہا تھا کہ کینسر ڈے 4 فروری کو منایا جاتا ہے. اب میں عمرے سے آیا, اب مجھے 10 بجے 9:30 بجے مجھے فون آیا کلکٹر صاحب کا, ایس پی صاحب کا, مفتی صاحب کینسر ہاسپٹل میں جلدی آئیے, 11 بجے آپ کو پہنچنا ہے. میں نے کہا صاحب میں تو عمرے سے آ رہا ہوں اور ابھی میں ادھر تک کے پہنچا ہوں, 11:30 تک کے میں جلگاؤں اتروں گا. میں نے کہا صاحب میں نہیں پہنچ پاؤں 11 بجے آپ کو. نہیں صاحب آپ کو پہنچنا ہی پڑے گا, کینسر ہاسپٹل بہت مشہور ہے. میرے دوست ہے جلگاؤں میں ڈاکٹر نیلیش چانڈک, ان کا ہاسپٹل ہے نصیر آباد گسار روڈ پر, چانڈک ہاسپٹل کینسر, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, گولڈ میڈلسٹ. تو ان کے پروگرام وہاں رکھے ہوئے. میں نے کہا صاحب آ نہیں سکتا, ابھی میں وہ پوتر یاترا سے آ رہا ہوں, ایسا میں نے بولا میں آ نہیں سکتا ہوں. کہا کہ نہیں صاحب آپ کو آنا پڑے گا. میں نے کہا وجہ, کہا کہ مفتی صاحب یہاں 233 مریض کینسر کے آئے ہوئے ہیں, آج کینسر ڈے ہے, عالمی کینسر ڈے. آپ کو ان کو سمجھانا ہے, زندگی کی اہمیت سمجھانا ہے.
میں نے کہا آپ کسی اور کو بلا لیجیے، کہا کہ نہیں تم کو اس لیے بلا رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ 233 مریضوں میں سے 170 مسلمان تھا۔ تم سمجھاؤ تمہاری قوم کو کہ یہ پوری سے تم کو کیا ہو رہا ہے، جبڑے کاٹ دیے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹ دی جا رہی ہے، یہاں سے چیر دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے خوبصورت حسین بنایا تھا جس کا منہ کھل لیا، دیکھو آپ یہاں منہ نہیں کھول رہے، اندر سے کمزور ہو گئے، کھوکھلے ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک بک کا مارا 3 بلان دکھایا، تباہ ہو گئے۔ میرا ایک مشہور ویڈیو 4 سال پہلے وائرل ہوا تھا، کسی شادی میں نے کہا کہ میں وائرل ہوتی ہے، کبھی بھی وائرل ہو جاتا ہے، خود بھی وائرل ہو جاتا ہے، تو میں نے وہاں ایک شادی میں کہہ دیا تھا کہ کمارا 300 اور بڑا کھانا کمارا کتنے 300 اور بڑا کھانا۔ بس آخری جملہ سن لو، مجھے بتاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، اسلام میں آتم ہتیا خودکشی حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ خودکشی کیا ہے؟ شریعت نے کیا کہا؟ پنکھے پہ لٹک کر مر گیا جہنم میں جائے گا، ٹرین میں کٹ کے مر گیا جان بوجھ کر جہنم میں جائے گا، کود کر مر گیا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سزا یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کے نعمت کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلی سزا اس کی یہ ہے کہ قیامت تک وہ ویسی توقع رہے گا، پہلی سزا، پھر بعد میں جہنم وہ اللہ۔ اب خودکشی حرام ہے، کیوں؟ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف پنکھے سے لٹکنے خودکشی ہے؟ نہیں، ہاں پنکھے سے لٹک گیا تو 5 منٹ لگیں گے، ٹرین میں کود کے مر گیا تو 3 منٹ لگیں گے، کنویں میں ڈوب کر مر گیا تو 10-12 منٹ لگیں گے، ہاں بوڑھی میں 15 سال لگیں گے۔ یہ بھی خودکشی ہے، آپ سمجھو اس کو، یہ بھی کیا ہے؟ خودکشی ہے۔ بوڑھی میں لکھا رہتا باقاعدہ انجوریز ٹو ہیلتھ، گورنمنٹ غدار ہے، جنتا کی غدار ہے، یہ کمینے کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف نشہ مکت بھارت اور دوسری طرف کمپنیوں کو پرمیشن دیتے ہیں، ہاں کمپنی والے کو کیا بولتے ہیں؟ ایک کام کر بھیا تو صرف پوڑی پر لکھ دے، مرے گا رے نہیں جاتے، پھر وہ کیا بولتی کمپنی؟ لکھ دے رہے ہم نے تو چھا، یہ گورنمنٹ کی چالاکی ہے، اس میں بولتا غداری، کیونکہ سب سے زیادہ پیسے کہاں میں ملتے گورنمنٹ کو؟ ارے بولو نشے کی چیزوں میں۔ ایک پھر بات یاد آ گئی 1 منٹ کی، آپ کو یاد ہے کورونا 3 سال کے بعد میں جب دھیرے دھیرے ملک کھل رہا تھا تو پہلے مسجدیں کھلی تھی کیا؟ ارے بولو نہیں، مدرسے نہیں، اسکول نہیں، مندر نہیں، کالج نہیں، جیسے جیسے کھلنا شروع ہوا تو سب سے پہلے حکومت نے کیا بولی؟ دارو کے اڈے، تو اس وقت بیوڑوں کو کیا لگا؟ کیا قدر ہے اپنی مودی جی کے پاس مسجد نہیں کھول رہے، مدرسے نہیں کھول رہے، اسکول نہیں کھول رہے، اپنا انتظام۔ تو میں نے بیوڑوں سے اس وقت کہا بیوڑوں تمہاری قدر نہیں ہے، حکومت جانتی کہ 3 سال کا نقصان تم سے نہیں سکتا، اور یار دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے علاقے کو نشہ مکت کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کر۔ اور یہ بھی آخری بات سن لو، جہاد صرف کسی غیر سے نہیں ہے، یہ جملہ سن لو اللہ نے ڈال دیا میرے گھر میں، جہاد صرف کسی غیر سے نہیں ہے، پیارے نبی نے فرمایا برائی کو بدے کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت کی زبان سے روکو۔ آج مجھے بھی معلوم کہ تمہارے محلے میں نشے کے کاروبار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن آج میں کھل کر کہہ رہا ہوں جنرل نے میرے لیے اس ٹائم میں کام کیا کہ اگر تمہارے محلے میں کوئی نشے کا کاروبار کرتا ہوگا، اس کتے کے منہ کو سور کا خون لگ گیا ہوگا، حرام کی کمائی کا وہ عادی بن گیا ہوگا، جہاد اس سے بھی ہے تو اس کے خلاف لڑو، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو خاندان سے الگ کرو، اس کو سماج سے باہر کرو، نہ اس کو دعوت دو نہ اس کی دعوت لو، اس کو بتاؤ کہ سور کا گوشت تو کھاتا ہے اور تو ہمارے معاشرے کے ہمارے سماج کے لائق نہیں ہے۔ یہ بھی یاد ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے نہیں۔ اچھا سچی بتاؤ، اب تم سب مل کر کسی ایک کاروباری کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں تو کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ ارے داؤد ابراہیم کو بھاگنا پڑا،
اور یاد رکھو دنیا والوں، کوئی دعوت ابراہیم میں چل نہیں ہے، کس سے ڈرنا نہیں، اس کو سمجھانا، قیامت کی ساری حدیں ختم کر دینا. اے کتے، میرے محلے کے جوانوں کی زندگی سے تو کھیل رہا ہے، یاد رکھ تجھے وارننگ دی جا رہی 15 دن کی، یہاں سے اپنا کاروبار اڑا نہیں تو اس کے خلاف لڑو جائز طریقے سے. بہت راستے ہیں، بہت راستے ہیں. یہ مفتی ہارون تم کو بولتا جا رہا ہے، اگر تم نے کسی سے ڈر کر اور محلے میں یہ حرام کے کاروبار چلنے دیے، قسم اللہ کی تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر پھینک کر مار دیں. جہاد کرو جہاد. یہ غیروں کو کیا لگتا ہے کہ جہاد کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ کیونکہ جہاد کو غلط انداز میں بیان کیا. جہاد یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے محلے میں کوئی حرام کا کاروبار کر رہا ہے، سٹے کا، جوے کا، نشے کا کاروبار کر رہا ہے، اس سے لڑو، چاہے اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمان اور مفتی ہارون کیوں نہ ہو، لڑو اس سے. یہ جہاد ہے. نبی نے فرمایا برائی کو، حقیقت کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے رکھو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرا اسٹیپ نبی نے کہا زبان سے رکھو، اور زبان کی بھی نہیں ہے تو یہ 3 اسٹیپ. لیکن سچی بتاؤ مسلمانوں کی منگل کی طاقت ختم ہو گئی ہے. ارے بولو نا، نلیا بند ہو گئے. ارے بولو نا، چالو ہو گیا. میں نہیں بند کرایا تھا. تفصیل ہے اس کی ہے تفصیل. تو برائی کا اڈا کوئی چلا رہا ہے، پہلے اس کو جا کے محبت سے سمجھاؤ. سمجھ رہے؟ اتنا محبت سے سمجھاؤ کہ پیار کی ساری حدیں ختم کر دو. اس کے بعد نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو جو زبان میں اٹھتی، سمجھ گئے کیا؟ وہ زبان سمجھاؤ. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ